کسی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چوتھے امام ہیں یہ، اور مشہور امام ہیں۔ 100 مرتبہ خواب میں ان کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی ہے، 100 دفعہ ان کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی ہے، اتنے پائے کے یہ بزرگ ہیں۔ جب 99 مرتبہ ان کو اللہ جل شانہ کی زیارت ہو گئی تو انہوں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ اگر 100ویں مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی زیارت عطا فرما دی تو میں اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کروں گا، اللہ تعالیٰ سے بہت ہی اہم سوال کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا اور 100ویں مرتبہ بھی ان کو خواب میں اللہ جل شانہ کی زیارت ہو گئی تو انہوں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ سب سے زیادہ بندے کو آپ سے قریب کرنے والا عمل کون سا ہے؟ سبحانہ، تو سوال بھی کیسا، امام ہے تو سوال بھی امام ہے، اتنا آدمی عقل مند ہوتا ہے اس کا سوال بھی ویسے ہی عاقلانہ ہوتا ہے، بے وقوف آدمی کا سوال بھی بے وقوفانہ ہوتا ہے۔ امام تھے اور امام بھی اتنے اونچے درجے کے، یہ سوال بھی بڑا اونچا سوال کیا، اور ایسا سوال کہ جو ہم سب کے دل کی آواز، ہم بھی تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسا عمل معلوم ہو جائے جو بندے کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا ہو۔ لہذا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ یا اللہ اعمال تو بہت سارے سبھی اچھے ہیں، مگر مجھے تو آپ وہ عمل بتائیے کہ اگر بندہ وہ عمل کرے تو وہ عمل اس کو آپ کے سب سے زیادہ قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم کی تلاوت ایسا عمل ہے جو سارے اعمال میں سب سے زیادہ بندے کو اللہ تعالیٰ قریب کرنے والا عمل ہے۔ چونکہ امام تھے لہٰذا انہوں نے ایک اور سوال کر لی، وہ سوال بھی بڑا عجیب و غریب، جس میں ہماری مشکل کا حل دوسرا سوال یہ کیا کہ بفہمن او بلا فہمن، بفہمن او بلا فہمن، سمجھ کر پڑھنا، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے والا عمل آپ کے زیادہ قریب کرنے والا ہے، یا بغیر سمجھے صرف الفاظ صحیح پڑھنے والا بھی عمل اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والا ہے؟ اللہ پاک نے جواب دیا بفہمن او بلا فہمن، چاہے کوئی سمجھ کر قرآن شریف پڑھے، معنی و مطلب سمجھ کر پڑھے، اور یا بغیر معنی مطلب پڑھے، تجوید کے مطابق صحیح پڑھے، تو بغیر سمجھے پڑھنا بھی بندے کو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والا عمل ہے۔ یہ اللہ پاک نے ان کو جواب دیا۔ اب دونوں مسئلے ہمارے حل ہو گئے۔ ایک تو یہ معلوم ہوا قرآن شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے، صبح شام قرآن شریف کی تلاوت کی پابندی مردوں کو بھی کرنی چاہیے، عورتوں کو بھی کرنی چاہیے، بچوں کو بھی کرنی چاہیے، اور جو مشہور صورتیں ہمیشہ صبح شام ان کے پڑھنے کا معمول پڑھنا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد یہ بعض صورتیں ہیں، بعض آیتیں ہیں جن کے بڑے بڑے فضائل ہیں، ان کا معمول رکھنا چاہیے۔ یہ سب قرآن شریف کی تلاوت ہے، چاہے ترجمہ آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ افضل الذکر ہے، یہ درود شریف سے بھی افضل ہے، اور حدیث میں جو لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر فرمایا اس سے بھی افضل ہے، کیونکہ اول تو لا الہ الا اللہ قرآن شریف میں موجود ہے، درود شریف قرآن شریف میں موجود ہے، قرآن شریف کا حصہ ہوئے تو قرآن کریم ان سے بھی افضل ہے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com